बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजा रियल स्टोरी चैनल पर आने वाले तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद कहते हैं। सुल्तान अपने मखसूस कमरे में बैठे हुए थे। यहाँ आने की किसी को भी इजाज़त नहीं थी। ये वक़्त उनकी तन्हाई का होता था। इस वक़्त वो हमेशा बैठकर आने वाले कल की मनसूबाबंदी करते थे। अचानक ही दरवाजे को किसी ने आराम से खटखटाया। सुल्तान की मनसूबाबंदी में खलल पड़ चुका था। उन्होंने तिरछी निगाहों से दरवाजे को देखा और आने वाले को अंदर आने की इजाज़त दी। उस कमरे के पास से गुजरने से भी लोग डरते थे, लेकिन आज बाकायदा दरवाज़ा खटखटाया जा रहा था, यानी मसला काफ़ी बड़ा था। इसलिए उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दे दी थी। अंदर आने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि सुल्तान का ख़ास वज़ीर था। सुल्तान सामने वज़ीर को देख सीधे होकर बैठे थे। यकीनन मामला काफ़ी बड़ा महसूस हो रहा था। वो सुल्तान के आगे अदब से खड़े होते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, गुस्ताखी मुआफ़, लेकिन बात बहुत ज़रूरी थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर जान की अमान हो तो कुछ अर्ज़ करना चाहता हूँ। सुल्तान ने सरस बात में हिलाया और उन्हें बोलने की इजाज़त दी। जो भी बात है वज़ीर, आप हमें बताएं, आपकी जान की अमान है। वो धीरे धीरे सुल्तान को रियाया में हुए एक संगीन मामले के बारे में बताने लगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, रियाया में ये बात हर जगह फैल रही है कि जुमेरात वाले दिन हर रोज़ पहाड़ी पर मौजूद 5 डाकू ज़मीन पर आती हैं और एक कंवारी लड़की को कंधे पर डालकर अपने साथ पहाड़ पर ले जाती हैं और वहाँ ले जाकर उसके साथ बदकारी करते हैं, जश्न मनाते हैं, पूरी रात तमाशा करते हैं और अगली सुबह उस मासूम कंवारी लड़की को उसके माँ बाप की दहलीज पर छोड़ के चले जाते हैं। उस लड़की के किरदार को दागदार कर देते हैं और उसके बाद उस लड़की से कोई शादी नहीं करता। अगली जुमेरात फिर ये लोग यही अमल दोहराते हैं और ऐसे करते करते उन्होंने कई ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया है। जबकि सुल्तान बेसाख्ता अपनी नशिस्त से गुस्से के आलम में खड़े हुए और गुर्राते हुए कहने लगे, अगर यह मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था तो हमें अब क्यों बताया गया है? पहले क्यों नहीं बताया गया? जब पहली लड़की को वो नाहंजार लोग लेकर गए थे तो मेरी फ़ौज के लोग कहाँ पर थे? और हमारे छापामार और जासूसों को इस बात की बिल्कुल खबर नहीं हुई क्या, जो हमें अब तक इत्तला नहीं मिली इस बात की? क्या आप लोग ये बात भूल चुके हैं कि मेरे लिए मेरी रियाया कितनी अहम है? कौन हैं वो बदबख्त लोग और मेरी रियाया में होते हुए ये लोग ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? क्या ये लोग भूल चुके हैं कि सल्तनत का बादशाह कौन है? उनकी आवाज़ में गुस्से का अंसर था, जबकि उनके चेहरे के गज़लात से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो इस वक्त किस कैफियत का शिकार हैं। जबकि वज़ीर सर झुकाते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज़्ज़म, हमें अभी इस बात की खबर हुई है और हमने फ़ौरन ही आपको आकर इत्तला कर दी है। यहाँ आने का मकसद यही था कि मामला काफ़ी संगीन हो चुका है। सुल्तान फ़ौरन ही अपने कमरे से बाहर निकलकर दरबार में आ गए थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। डाकुओं के बारे में ये बात मशहूर थी कि वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं, उनके पास बहुत असलहा है, लेकिन सुल्तान के लिए उनको ख़त्म करना मुश्किल नहीं था। वो बराह रास्त खुद वहाँ नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अपने सिपाहियों को भेज सकते थे। लेकिन वो इस बात से वाकिफ़ थे कि वो डाकू काफ़ी ख़तरनाक हैं और हो सकता है उन जालिम डाकुओं की वजह से उनके काफ़ी सिपाही मारे जाएं, और वह ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन उनकी इस लापरवाही की वजह से काफ़ी सारी लड़कियों की इज्जत पर बात बन चुकी थी। अब वो बराह रास्त वहाँ जाकर उन डाकुओं को ख़त्म करना चाहते थे। उन्हें अब मुकम्मल एक मनसूबा बंदी तैयार करनी थी। उसके तहत ही वो वहाँ पर जाकर धावा बोलने वाले थे। अगर वो बराह रास्त सामने से जाकर उन पर वार करते तो उनके सिपाही और उनकी जान को नुकसान हो सकता था, क्योंकि वो लोग पहाड़ पर चढ़ रहे होते, जबकि वहाँ पहले से ही वो डाकू मौजूद थे। उन लोगों के लिए हमला करना बहुत आसान था, जबकि सुल्तान और उनकी फ़ौज को अपना बचाव करना बेहद मुश्किल था। इस वजह से सुल्तान को एक ऐसी मनसूबाबंदी तैयार करनी थी जिससे आराम से वो उन लोगों को शिकस्त दे दें। उस वक़्त उन्हें जोश से नहीं, होश से काम लेना था। उस वक़्त वो अपनी जिस्मानी ताकत का नहीं बल्कि अपनी दिमागी ताकत का काम लेकर उन लोगों को शिकस्त देना चाहते थे।
وہ کافی دن تک اپنے پاس اس کمرے میں ہی ٹہل کر تمام چیزوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ انہیں وہاں موجود کافی وقت بیت چکا تھا، لیکن انہیں کچھ ایسا سمجھ نہیں آ رہا تھا جس سے وہ آرام سے ان ڈاکوؤں کو شکست دے دیں اور کسی کا جان نقصان بھی نہ ہو۔ کافی وقت بیت جانے کے بعد بھی جب ان کے دماغ میں کوئی منصوبہ تیار نہ ہوا تو وہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ ان کی زوجہ ان کے انتظار میں ہی تھی، جبکہ انہیں اتنی پریشانی میں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ اور خاموشی سے بستر پر لیٹتا دیکھ وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ فوراً ہی ان کے برابر میں بیٹھی اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھنے لگی، سب خیر تو ہے؟ آپ اتنے زیادہ پریشان نظر کیوں آ رہے ہیں؟ سلطان نے ایک نظر اپنی زوجہ کو دیکھا اور دھیرے دھیرے اپنی پریشانی انہیں بتانے لگے، اور انہیں یہ بھی بتانے لگے کہ اس وقت ان کے دماغ میں کوئی بھی منصوبہ تیار نہیں ہو رہا جس سے وہ ان ڈاکوں کو شکست دے دیں۔ اگر وہ ایسے ہی کرتے رہیں گے تو ان کی رعایا کی بہت سی بہن بیٹیوں کی عزت خراب ہوتی چلی جائے گی، اور وہ ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ ان کی آواز میں پریشانی کا عنصر موجود تھا۔ ان کی زوجہ نے یہ تمام ترددات سنی اور کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگی، میرے پاس ایک منصوبہ ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو ساری پریشانی حل ہو جائے گی، لیکن اس چیز کے لیے ہمیں تھوڑا رسک لینا ہوگا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہے کہ ہم ان ڈاکوؤں کو شکست دے دیں۔ سلطان نے سن کر سر اس بات میں ہلایا اور کہنے لگے، بتائیے آپ کے دماغ میں ایسا کیا چل رہا ہے؟ اگر ممکن ہوا تو ہم ہر حال میں اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر ممکن نہ ہوا تو ہم معذرت چاہتے ہیں۔ ان کی زوجہ نے سن کر سر اس بات میں ہلایا اور دھیرے دھیرے اپنا منصوبہ ان کے گوش گزار کرنے لگی، جبکہ سلطان پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور اچانک ہی ان کی تمام تر منصوبہ بندی سننے کے بعد کہنے لگے، نہیں بیگم صاحبہ، ہمیں یہ منصوبہ محفوظ نہیں لگ رہا ہے۔ اگر اس میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی یا ذرا بھی اونچ نیچ ہوئی تو آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور ہمارے سپاہیوں کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ہم اپنی کسی بھی جنگ میں آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ہماری زندگی کی سب سے انمول چیز ہیں، ہم آپ کو کبھی بھی گنوانا نہیں چاہیں گے۔ ان کی بیوی نے جب یہ سنا تو ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ہم ملکہ ہیں، اگر ایک ملکہ اپنی رعایا کے لیے قدم نہیں اٹھائے گی تو پھر کون اٹھائے گا؟ ہم آپ کی بیوی ہیں اور آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے کے عادی ہیں، اس لیے آپ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ اگر ہمارے نصیب میں ایسے ہی موت لکھی ہوگی تو ہمیں ایسی شہادت کی موت قبول ہے۔ جبکہ سلطان بالکل خاموش تھے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو اس چیز کی اجازت دیں یا پھر خاموش رہیں۔ کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے سر اس بات میں لایا اور کہنے لگے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا پتہ آپ کا منصوبہ کام کر جائے اور ہم لوگ آرام سے ان 5 ڈاکوؤں کو شکست دے کر واپس لوٹ آئیں، تاکہ ہمارے رعایا کی تمام بہن بیٹیاں حفاظت سے یہاں رہ سکیں، نہیں تو ہمارے رعایا کے لوگ یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ یہ بول کر وہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گئے اور اپنی آنکھیں موند لیں، جبکہ ان کی بیوی بھی ان کے برابر میں لیٹ گئی اور آنکھیں موند لیں۔ صبح سورج طلوع آفتاب پر دونوں کی آنکھیں ایک ساتھ کھلی۔ سلطان اپنے بستر سے نکلے اور نہا دھو کر ناشتہ کر کے دربار میں چلے گئے، جبکہ ان کی بیگم بھی فوراً ہی اس منصوبے پہ تیاری کرنے لگی۔ ان کی بیوی کا منصوبہ بہترین تھا، لیکن اس کے اندر انہیں کچھ ایسا دماغ شامل کرنا تھا جس سے کسی کو بھی جانی نقصان نہ ہو۔ انہوں نے اس بات کو مکمل طور پر چھپایا ہوا تھا کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ آج جمعرات تھی اور آج وہ لوگ کسی کنواری لڑکی کو لینے کے لیے زمین پر آنے والے تھے، لیکن وہ لوگ زمین پر آتے اس سے پہلے ہی سلطان کی زوجہ بادشاہ کی ملکہ ان لوگوں کے پاس چلی گئی تھی، جبکہ سلطان نے خود جا کر انہیں وہاں نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ وہ اس حق میں نہیں تھے کہ وہ اس منصوبے کا حصہ بنے، لیکن ان کے اتنے پر اعتماد لہجے میں بولنے کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ کسی بھی صورت نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زوجہ کسی مصیبت میں پھنسے۔ سلطان کی زوجہ اس پہاڑی کی چوٹی پر اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آدھے راستے سے انہوں نے اپنے سپاہیوں کو واپس لوٹا دیا تھا اور اکیلے ہی وہاں گئی تھی، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ ان ڈاکوؤں کو ذرہ برابر بھی بھنک پڑے اور ان کا منصوبہ ادھورا رہ جائے۔ وہاں پر ان 5 ڈاکوؤں نے اپنا بسیرا کیا ہوا تھا۔
छोटा सा किचन, नहाने के लिए एक जगह, सोने के लिए छोटी सी जगह बनाई हुई थी। मतलब ये जगह उन तमाम डाकुओं का घर था। वहां पहुंचकर सुल्तान की ज़ौजा ने बुलंद आवाज में सलाम किया तो तमाम तर डाकू उनकी जानिब मुतवज्जे हो गए थे। उन्होंने अपना भेष मुकम्मल तौर पर तब्दील किया हुआ था। उस वक़्त वो एक चरवाहे की बीवी लग रही थी। वो वहाँ पर गई और उन तमाम तर लोगों को मुखातिब करते हुए कहने लगी, मैं नीचे से आई हूँ। आज जुमेरात है और मैं जानती हूँ कि आप लोग ज़मीन पर आकर एक कंवारी लड़की को लेकर यहाँ आने वाले हैं और उसके साथ अय्याशी करने वाले हैं। लेकिन इसके बदले मैं आज आप लोगों को कुछ और देना चाहती हूँ, बल्कि सारी ज़िंदगी के लिए देना चाहती हूँ। तमाम तर डाकू मलका को बहुत गौर से सुन रहे थे। उन डाकुओं का सरदार मलका की जानिब देखते हुए कहने लगा, तुम जानती हो तुम्हारे साथ यहाँ आने के बाद क्या हो सकता है? वैसे भी आज जुमेरात है और तुम हसीन दोशीज़ा हो। हमें नीचे जाने की नौबत ही ना आए और हम तुम्हारे साथ ही अपनी अय्याशी और अपना जश्न बना लें। यहाँ आने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था। उस सरदार का लहजा काफ़ी सर्द था। सुल्तान की ज़ौजा ने उस डाकू की जानिब देखा और पुरएतमाद लहजे में कहने लगी, मैं यहाँ इसी काम के लिए आई हूँ। मैंने सोचा है आप लोग हर जुमेरात आकर हमारे रियाया की हर कंवारी लड़की की ज़िंदगी खराब करते हैं, इसीलिए मैंने इन तमाम चीज़ों का एक हल निकाला है। मैंने सोचा है क्यों ना मैं आप लोगों की बतौर बीवी यहाँ पर रहने लगूँ। मैं आप सबकी बीवी बन जाती हूँ। आप लोगों के खाने, कपड़े, नहाने, सोने का ख्याल रखूँगी। आप लोगों को मोहब्बत दूंगी। बस इसके बदले मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग रियाया की किसी भी लड़की को यहाँ पर लेकर नहीं आएंगे और ना ही किसी मासूम के साथ अय्याशी करेंगे। अगर ये सौदा कबूल है तो मैं अपनी ज़िंदगी आप लोगों पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। वो काफ़ी पुरएतमाद नज़र आ रही थी। उनकी आंखों से मालूम हो रहा था कि वो किसी चीज़ से नहीं डर रही। तमाम तर डाकू उनकी इस बहादुरी से मुतासिर हुए थे। सुल्तान की ज़ौजा भला की हसीन थी। कोई भी शख्स उन्हें देखता तो दोबारा पलट कर दोबारा देखना ज़रूरी समझता था, जबकि वो लोग इतनी हसीन औरत के मुंह से अपने लिए इतनी बड़ी पेशकश को ठुकराना नहीं चाहते थे। इसलिए तमाम तर डाकुओं ने हंसी खुशी उस पेशकश को कबूल कर लिया था। जबकि डाकुओं का सरदार उठकर सुल्तान की ज़ौजा के करीब आ रहा था। उसके साथ वक़्त गुजारना चाहता था, शायद रंगीन लम्हात गुजारना चाहता था। बहरहाल वो बगैर कुछ बोले सुल्तान की ज़ौजा के बहुत करीब आ गया था। वो उनको छूता उससे पहले ही मलका 2 कदम करंट खाकर दूर हुई। जबकि उनके इस तरीके के रवैये पर तमाम डाकू अपनी नशीस छोड़कर खड़े हुए थे। जबकि डाकुओं का सरदार गुस्से से दहाड़ते हुए कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? तुमने हमारे हाथ को झटका क्यों? क्या तुम भूल चुकी हो कि तुम मेरी बीवी के तौर पर मेरे पास आई? और जब एक शोहर अपनी बीवी के पास आता है तो बीवी को ऐसे नहीं झटकना चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झटकने की? वो काफी गुस्से में आ गया था, जबकि पीछे खड़े बाकी के डाकू भी काफी गुस्से का शिकार थे। मलका ने बाजी हाथ से जाती देखी तो कुकराते हुए कहने लगी, मैं मानती हूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे आपका हाथ ऐसे झटकना नहीं चाहिए था। दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप मेरी बात को सुन ले, उसके बाद ही आप मेरे नज़दीक आ सकते हैं। जबकि डाकुओं का सरदार काफ़ी गुस्से में आ गया था। वो धाड़ते हुए कहने लगा, मुझे कोई बात नहीं सुननी है। मैं तुम्हारे करीब आऊँगा और तुम्हारे वजूद पर अपनी छाप छोड़ूंगा। तुमने अब दोबारा मेरा हाथ झटका तो याद रखना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे साथ मैं वो सलूक करूंगा जो मैंने कभी अपनी किसी रखील के साथ भी नहीं किया। मलका काफी परेशान हो गई थी क्योंकि सरदार डाकू बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। अचानक ही उनके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उन्होंने अपनी टून को यकदम चेंज किया था। वो फिदा होने वाले अंदाज में कहने लगी, अरे मैं तो खुद आपके पास आना चाहती हूँ, बल्कि मैं आप सबको आज रात ही खुश करना चाहती हूँ। लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज मैं आप लोगों को अपनी खिदमत का जलवा दिखाऊं। वो उन लोगों को किसी भी तरीके से बातों में उलझाना चाहती थी। वो किसी भी सूरत अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए उन्हें कुछ मंसूबा फौरन ही बनाना था। जबकि वो डाकू अपनी सुर्ख आंखों से मलका को घूर रहा था। वो मजीद लुझात भरे लहजे में कहने लगी, मैं आज के दिन सिर्फ आप सब की खिदमत करूंगी। कल से आप सब शोहर ही मुझे छू सकते हैं, मुझे जिस तरीके से चाहते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं।
لیکن فی الحال کے لیے مجھے 1 روز کی مہلت دی جائے۔ وہ یہ بول کر خاموش ہو گئی تھی۔ ان کے چپ ہونے سے ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر بعد اس خاموشی کو سردار ڈاکو نے توڑا تھا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، پھر ہم لوگ زمین پر جا کر کسی حسین دوشیزہ کو یہاں لے آتے ہیں۔ اگر تم ہمیں چھونے کی اجازت نہیں دے رہی ہو تو یہ سننا تھا کہ ملکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور ان لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں پر نچھاور کرنے کو تیار ہوں، بس میں آج رات کی آپ لوگوں سے مہلت مانگ رہی ہوں۔ کل جس طریقے سے چاہے آپ لوگ مجھے استعمال کر لیے گا، میں اف نہیں کروں گی۔ ڈاکو نے ایک زوردار قسم کا کہکا لگایا اور پیچھے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو دیکھا۔ جیسے ہی اجازت چاہی ہو، سب نے سر اس بات میں ہلایا تو ڈاکوؤں کا سردار ملکہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، ہمیں یہ سودا پورے طریقے سے منظور ہے، لیکن اگر تم نے کل ذرا برابر بھی ہمارے ساتھ ناٹک کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارا گلا ہم اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیں گے۔ اس ڈاکو کا لہجہ سرد سے سرد ترین تھا، جبکہ ملکہ کو اپنے جسم میں ایک سنسنی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، جبکہ زمین پر بادشاہ نے اپنے تمام تر سپاہیوں کو جگہ جگہ پھیلایا ہوا تھا۔ اگر یہ لوگ نیچے آتے تو زندگی سے ہارتے، لیکن ملکہ کی باتوں میں ایک ایسا جادو تھا کہ وہ سب پھنستے چلے گئے تھے۔ جبکہ تھوڑی دیر بعد ہی ملکہ نے دکھاوے کے طور پر اس جگہ کی صفائی شروع کر دی تھی۔ وہ ان لوگوں کو آج متاثر کرنا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ کسی بھی صورت ان کے قریب نہ آئیں، بس ان کی خدمت دیکھتے رہیں۔ اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ لوگ ان کی صفائی کرنے کے انداز سے اتنا متاثر ہوئے تھے کہ وہ تمام ڈاکو یک ٹک ملکہ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کچن میں آئیں تو کچن کا حال بگڑا ہوا تھا۔ جگہ جگہ ہڈیاں، سبزی کے کچرے، بہت کباڑ تھا۔ وہ دھیرے دھیرے سب کچھ سنبھالنے لگی۔ پورے کچن کو انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر صاف کیا تھا، اور جب وہ ان ڈاکوؤں کے کپڑے دھونے کی طرف آئی تو بے ساختہ اپنی ناک پر کپڑا باندھ گئی کہ بدبو حد سے سوا تھی۔ انہوں نے فوراً ہی تمام ڈاکوؤں کے کپڑے دھو دیے تھے، جبکہ وہ 5 ڈاکو بہت زیادہ خوش تھے کہ انہیں مفت میں ایک بیوی مل گئی تھی اور ایک نوکرانی بھی جو ان کے تمام کام بھی کر دیتی اور انہیں خوش بھی ہر رات کرتی۔ یہی سب چیزیں سوچ کر ان لوگوں کی باتیں کھل چکی تھیں۔ رات کا آدھا پہر ہو چکا تھا۔ سلطان اپنے محل سے نکلو ایک گدی پر آٹے کی بوری لادی اور پہاڑ کی چوٹی پر جانے لگے۔ وہ گدی حاملہ تھی۔ اس کو دیکھ کر یہ بات معلوم ہو رہی تھی۔ سلطان سیدھا اس چوٹی کے اوپر چڑھتے جا رہے تھے جہاں پر ان ڈاکوؤں کا بسیرا تھا، اور ان کی زوجہ، ان کی متاع جاں وہاں پر موجود تھی۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا اور وہ مسلسل اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کی دعائیں کرتے جا رہے تھے۔ وہ ایک سلطنت کے بادشاہ تھے اور اپنی بیوی کی عزت کو داو پر لگائے بیٹھے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا ان 5 ڈاکوؤں کا سر قلم کر دیں، اور وہ ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ان لوگوں کی وجہ سے ان کی جان سے عزیز بیوی خطرے میں تھی۔ ان کی رعایا کی کتنی بہن بیٹیوں کی عزت برباد ہوئی تھی، بس انہیں ایک موقع کی تلاش تھی، اور وہ ان 5 کو دردناک موت سے نوازنا چاہتے تھے۔ ان کی بیوی کے پہنچنے سے پہلے ہی اس پہاڑی پر انہوں نے اپنے کچھ سپاہی چوٹی کے پچھلے حصے سے وہاں بھیج دیے تھے۔ وہ لوگ بھی دوسری پہاڑی پر تیر کمان سنبھالے بیٹھے تھے۔ اگر وہ ذرا برابر بھی سلطان کی زوجہ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتے یا پھر ان کے ساتھ غلط کاری کرتے، وہ سپاہی ان لوگوں کو بھون کر رکھ دیتے۔ لیکن منصوبے کے تحت سلطان وہ آٹے کی بوری لے کر پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے تھے اور ان ڈاکوؤں کے گھر سے تھوڑی دور آٹے کی بوری اتار دی تھی، جبکہ سلطان اس گدی کی پشت پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ لیکن ان کے دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے وہ گدی خوشی سے آوازیں نکالنے لگی تھی۔ جبکہ ملکہ کو گدی کی آواز آئی تو وہ سمجھ چکی تھی کہ سلطان آٹے کی بوری لے کر وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ فوراً ہی ان ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئی اور کہنے لگی، مجھے تھوڑا سامان چاہیے، میں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، لیکن یہاں تک لانے میں میری سانس پھول گئی تھی، اس لیے میں نے دور ہی اپنا آٹا چھوڑ دیا تھا۔ اگر آپ اپنے کسی سپاہی کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں وہ آٹے کی بوری اٹھا کر یہاں لے آؤں۔ میری ماں جی نے مجھے میٹھے پراٹھے بنانا بہت اچھے سے سکھائے ہیں، اور میں وہ میٹھے پراٹھے آپ لوگوں کو بنا کر کھلانا چاہتی ہوں
تاکہ آپ لوگوں کو میرے ہاتھ کے ذائقے کا بھی پتہ چلے کہ میں کتنے مزے کا کھانا بناتی ہوں۔ جبکہ یہ بات سن کر وہ تمام تر ڈاکو خوشی سے نعرے لگانے لگے تھے، اور ایک ڈاکو ملکہ کے ساتھ جا کر وہ آٹے کی بوری لے آیا تھا۔ ملکہ ان لوگوں کے سامنے ہی بیٹھ کر آٹا گوندنے لگی اور ان کے لیے میٹھے پراٹھے بنانے لگی۔ وہ آٹا کوئی معمولی آٹا نہیں تھا، وہ ڈاکو بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ان کی خوشی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ مفت میں ہی ایک نوکرانی کے ساتھ ایک بیوی میسر آ گئی ہے، جو دن رات خدمت کرے گی اور رات میں ان کی عیاشی کا سامان بنے گی۔ وہ لوگ بہت ہی بے سوادہ کھانا کھاتے تھے، اور کافی دن بعد وہ لوگ ایک میٹھا پراٹھا کھانے والے تھے، اس لیے ان کی خوشی حد سے سوا تھی۔ جبکہ سلطان وہ آٹے کی بوری لاتے وقت ان کے اندر ایک ایسی دوا ملا چکے تھے جس میں زہر تھا، اور وہ زہر پانچوں کو ختم کرنے والا تھا۔ سلطان کی زوجہ نے وہ پراٹھے بنائے اور ان پانچوں کے آگے رکھ دیے۔ جیسے جیسے ان پانچوں نے پہلا پہلا لقمہ اپنے منہ میں ڈالا تھا، ویسے ویسے ان لوگوں کے منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو گیا تھا، اور یہی ان کی بربادی شروع ہو گئی تھی۔ جبکہ ڈاکوؤں کا سردار الٹیاں کرنے لگا تھا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ جبکہ یہ منظر دیکھ کر وہ جو چولہے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی مسکرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی، اور دور کھڑے اپنے شوہر یعنی سلطان اس سلطنت کے بادشاہ کو اشارہ کیا تھا۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ کام ہو چکا ہے اور وہ ان پانچوں کو ختم کر چکی ہے۔ وہ بھی وہاں آ چکے تھے، جبکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پانچوں ڈاکو تڑپ تڑپ کر مر گئے تھے۔ یہ بہادری سلطان کی بیگم اگر نہ دکھاتی تو آج بھی جمعرات والے دن ایک معصوم کلی کی زندگی کو وہ پانچوں درندے رون دیتے۔ ایک عورت کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر وہ اپنا منصوبہ تیار کرنے پر آتی ہے تو وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیتی ہے، پوری جنگ فتح کر لیتی ہے۔ سلطان نے اپنی زوجہ کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک شاباشی دی، اور ان پانچوں کو اپنے سپاہیوں کی مدد سے لاد کر زمین پر لے آئے۔ وہ پانچوں زندگی سے ہار چکے تھے، لیکن ان معصوم لڑکیوں کے سامنے ان پانچوں کو پھینک دیا گیا تھا، اور سلطان نے اپنی جانب سے اجازت دی کہ ان پانچوں درندوں پر لاٹھیاں برساؤ، اور اتنی لاٹھیاں برساؤ کہ کسی بہن بیٹی کی عزت کو روننے والے کی دوبارہ جرأت نہ ہو کہ وہ کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ بنا اس کی اجازت کے زنا کر سکے۔ جبکہ ان کے یہ کہنے کی دیر تھی کہ جن جن لڑکیوں کے ساتھ یہ سب ہوا تھا، ان لوگوں نے لاٹھیاں اٹھائی تھی اور ان مرے ہوئے ظالم ڈاکوؤں کو پیٹنا شروع کیا تھا۔ وہ مارتی جا رہی تھیں اور ان کے آنسو تواتر بہہ رہے تھے، جبکہ یہ منظر سلطان براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان لڑکیوں نے ان مرے ہوئے ڈاکوؤں کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا، اور واقعی اس کے بعد کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ سلطنت میں آ کر یہ کام کر سکے۔ جبکہ سلطان نے اپنی بیوی کے لیے ایک پورا جشن کا اہتمام کیا تھا، اور انہیں اس بہادری پر بہت سے انعامات سے نوازا گیا تھا۔ واقعی انہوں نے ایک ملکہ کا فرض نبھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے نہیں ہوئی تھی۔ ان کے شوہر نے انہیں انکار کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اگر آپ کی زندگی میں موجود آپ کا ہمسفر آپ کے ہم قدم ہو، آپ کو ہر چھوٹی بڑی چیز میں سپورٹ کرے، تو آپ زندگی میں کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے، بلکہ جیت آپ کی مقدر ہوگی اور ہار آپ سے کوسوں دور بھاگے گی۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل راجہ ریئل سٹوری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ اس طرح کی پیاری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔